دوسرا سوال ان کا یہ تھا مولانا سعد صاحب پر جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، آیا دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب پر گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے یہ بات کہی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے جو نظریات ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اور وہ جس طرح کی تشریح قرآن حدیث کی کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علماء نے کبھی بھی ایسی تشریح قرآن حدیث کی نہیں کری ہے۔ وہ اپنا ایک الگ نظریہ قائم کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ایک ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک فرقے کی شکل اختیار کر لی ہے اور فرقہ ایک بن چکا ہے۔ تو دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا مولانا سعد صاحب پر جو گمراہی کا فتویٰ ہے وہ یقیناً کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بعض لوگ یہاں پر جھوٹ پھیلاتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد پر دارالعلوم دیوبند نے کوئی گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو آج میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے، دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد پر گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بعض لوگ فتوے کو تو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا ہے، ان کی یہ بات بھی غلط ہے، مولانا سعد صاحب نے رجوع نہیں کیا ہے، بلکہ جس وقت دارالعلوم دیوبند نے پہلے کیونکہ خط و کتابت ہوئی، دارالعلوم دیوبند نے کیا ہے خطوط کے ذریعے سے ان کو آگاہ کیا کہ یہ باتیں ہیں آپ ان سے رجوع کریں، تو انہوں نے ان باتوں کے ثبوت کے لیے الٹے سیدھے کیا ہیں حوالے دینے شروع کیے۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے علماء کرام کا ایک وفد گیا اور مولانا سعد صاحب سے ڈائریکٹلی بات بھی کری، اس میں مولانا ارشد مدنی بھی موجود تھے اور بھی علماء کرام موجود تھے، ان سے بالمشافہ بات چیت کری، لیکن وہ کیا ہے اپنی حد درمی کے آگے انہوں نے کسی کی نہیں مانی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مجھ سے بھی کہتے ہیں بھائی آپ اس طرح ویڈیو نہ بنائیں اور سوشل میڈیا پر یہ نہ کہیں بلکہ مولانا سعد صاحب سے ڈائریکٹ جا کر ملے۔ بھیا انہوں نے ہمارے بڑوں کی نہیں مانی، مجھ جیسے کو کیا مانیں گے؟ وہ بڑے بڑے دارالعلوم کے اساتذہ مولانا ارشد مدنی بھی گئے اور بڑے بڑے اکابر علماء نے، اپنے وقت کے اکابر علماء نے ان کو ہمیشہ ان کی غلط باتوں پر آگاہ کیا۔ مفتی زید مظاہری جو خود تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، کئی خطوط انہوں نے مولانا سعد صاحب کو لکھے، ان کی جو غلط تشریحات ہیں قرآن و سنت کی اس پر انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، کتابچے لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں اور مولانا سعد صاحب کی خدمت میں پیش کرے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی ان باتوں سے کبھی بھی رجوع نہیں کیا۔ تو اس لیے دارالعلوم دیوبند نے خط و کتابت بھی کری، دارالعلوم دیوبند کا ایک وفد بھی گیا مولانا سعد صاحب کے پاس سمجھانے کے لیے، لیکن انہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا۔ تو پھر دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب کی گمراہی کا فتویٰ جاری کیا اور آج بھی دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ موجود ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ہی ریسنٹلی میں نے دارالعلوم کا وہ فتویٰ دارالعلوم کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اور فتویٰ کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہے میں پورا تفصیل کے ساتھ نہیں سناؤں گا، صرف مین پوائنٹ آپ کو سنا دوں گا کہ کن بنیادوں پر دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ مولانا سعد گمراہ ہیں اور اہل سنت والجماعت سے ان کے نظریات میچ نہیں کھاتے ہیں۔ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، میرے ہاتھ میں اس وقت فتویٰ ہے اور ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ دن پہلے ہی دارالعلوم کی ویب سائٹ سے فتویٰ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو شک ہو شبہ ہو دارالعلوم کی ویب سائٹ پر جائے اور اس گوگل پر جا کر سرچ کر دیں مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم کا نظریہ، فوراً دارالعلوم کی ویب سائٹ آ جائے گی اور وہاں پر وہ فتویٰ اوپر ہی آئے گا، ڈاؤن لوڈ کا لنک ہوگا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ دارالعلوم کا فتویٰ میرے ہاتھ میں ہے اور دارالعلوم دیوبند نے اس پر وضاحت کری ہے، میں جواب پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیکھیے کون سی باتیں ہیں، یہاں سے باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے پاس بہت سارے بیانات پہنچے تھے اور ان کی نسبت ثابت بھی ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ دارالعلوم نے ایسی ہوائی فائرنگ کر کے فتویٰ دے دیا، بلکہ وہ ویڈیو آڈیو کلپ انہوں نے سنی ہے اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے۔ ان میں چند باتیں دارالعلوم نے نقل کری ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، وہ ایک باقاعدہ ایک موٹی کتاب بن جائے گی، لیکن چند باتیں کوڈ کر کے دارالعلوم دیوبند نے گمراہی کا فتویٰ دیا ہے۔ دیکھیے چند باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم اور جماعت کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت و عزلت میں چلے گئے، جس سے بنی اسرائیل کے 5,78,000 افراد گمراہ ہو گئے۔ اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہی ذمہ دار تھے، اصل کو رہنا چاہیے۔ ہارون علیہ السلام تو معاون اور شریک تھے، حالانکہ یہ کہنا معاون اور شریک تھے، حالانکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہارون علیہ السلام خود نبی تھے۔ تو یہ دیکھیے ایک بات تو دارالعلوم نے یہ کوٹ کری ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بات کوٹ کری ہے نقل و حرکت توبہ کی
تکمیل و تزکیے کے لیے ہے، یعنی کہہ رہے ہیں جماعت پہ نکلنا اور آنا جانا یہ کہ توبہ کی تکمیل کے لیے ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں نہیں بلکہ 4 شرطیں، چوتھی شرط لوگ بھول گئے۔ آج تک ہم نے علماء سے، اکابر علماء سے یہ سنا تھا توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، چوتھی شرط مولانا سعد صاحب نے ایجاد کر دی اور وہ ہے خروج، یعنی کہ خروج سے مراد ان کا جماعت میں نکلنا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا۔ ہاں دین کی تعلیم ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ اس اقتباس میں مسجد کے تعلق سے ان کا منشا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات انہوں نے مسجد کی اہمیت اور دین کی بات مسجد ہی میں لا کر کرنے کے سلسلے میں اپنے مخصوص نظریے کو بیان کرتے وقت کہی ہے، جس کی تفصیل آڈیو میں موجود ہے۔ ان کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دین کی بات مسجد سے باہر کرنا خلاف سنت ہے، انبیاء اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایک بات یہ کہی انہوں نے۔ اسی طریقے سے دارالدیوبند نے ایک بات یہ کوڈ کری ہے جو مولانا سعد نے اپنی تقریر میں کہی ہے، اجرت لے کر دین کی تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے، یعنی جو علماء نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، مؤذن ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، مدرس ہیں اور اس پر جو وظیفہ لیتے ہیں وہ انہوں نے قرار دیا ہے، یعنی سارے علماء، ہزاروں لاکھوں کروڑوں علماء دین کو بیچ رہے ہیں، صرف مولانا سعد صاحب کیا ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھیے تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی زناکار لوگ تعلیم قرآن پر اجرت لینے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے کتنی خطرناک بات کہی ہے، یعنی جو لوگ زنا کر رہے ہیں، بدکار لوگ ہیں، وہ لوگ علماء سے، ائمہ سے اور مؤذنین سے، مدرسین سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ علماء کرام کی توہین نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی پر بس نہیں، اور آگے کہتے ہیں مولانا صاحب، میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی۔ تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو، کیمرے والے موبائل سے قرآن کا سننا اور پڑھنا قرآن کی توہین کرنا ہے، اس میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے سے محروم کر دیں گے۔ جو علماء اس سلسلے میں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں میرے نزدیک وہ علماء سو ہیں، علماء سو ہیں، ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں، وہ بالکل جاہل علماء ہیں۔ میرے نزدیک جو عالم اس کے جواز کا فتویٰ دے خدا کی قسم اس کا دل اللہ کے کلام کی عظمت سے خالی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے ایک بڑے عالم نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، میں نے کہا اصل میں اس عالم کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے، چاہے اس کو بخاری یاد ہو، بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مولانا سعد صاحب اپنے اس جملے سے پوری امت مسلمہ کے تمام مفتیوں کو، تمام علماء کو علماء سو کی فہرست میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ صرف کیا ہے، وہ علماء حق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کیا، بر صغیر کیا، پوری دنیا کیا، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کیمرے والا موبائل رکھنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جو علماء کیمرے والے موبائل کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں، علماء سو ہیں، اس کا مطلب پوری امت کے علماء سے آپ عوام کو کاٹنا چاہ رہے ہیں اور پوری امت کے علماء پر الزام لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو علماء ان کی حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ طارق مسعود صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا الیاس گھمن صاحب ہوں، وہ چاہے مفتی شبیر ہوں، مفتی سلمان ہوں، آپ مولانا سعد صاحب کے اکارڈنگ آپ علماء سو میں داخل ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میرے نزدیک علماء حق میں سے ہیں، لیکن آپ ان کی تائید کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے نزدیک علماء سو ہیں۔ آپ کا دل بھی کیا ہے، اللہ کے قرآن کی عظمت سے خالی ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی کیمرے والے موبائل کے جواز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، بلکہ ویڈیو بھی بناتے ہیں۔ مولانا مفتی طارق مسعود بھی ویڈیو بناتے ہیں، مولانا الیاس گھمن بھی ویڈیو بناتے ہیں، اور مفتی سلمان منصور پوری صاحب کی تو کتاب ہے باقاعدہ مسائل موبائل کے نام سے، انہوں نے اس پر باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ کیمرے والا موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء حق کو علماء سو بنا رہے ہیں مولانا سعد صاحب، اور ان علماء کو بھی جو علماء ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بے شمار یوٹیوبر علماء ہیں جو جواب دیتے ہیں، مطلب ہم کوئی بات کہتے ہیں وہ الٹا سیدھا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب عالی جتنے آپ لوگ ہیں جو آپ ان کی حمایت کے دم بھر رہے ہیں، آپ بھی ان کے نزدیک علماء سو ہیں، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے، ان کا فتویٰ آپ کو ماننا چاہیے۔ آپ یوٹیوب کی دنیا سے بالکل قطع ہو جائیں، بالکل کیا ہے، گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیں، کیونکہ مولانا سعد صاحب کے نزدیک آپ علماء سو ہیں۔ اگر آپ کیمرے والا موبائل استعمال کریں گے
اور کیمرہ استعمال کریں گے. اگر آپ کو علماء حق کی فہرست میں شامل ہونا ہے اکارڈنگ ٹو مولانا سعد, تو آپ کیا ہے بالکل یوٹیوب کی دنیا سے بالکل دور ہو جائیے. جب ہم مانیں گے کہ آپ مولانا سعد صاحب کے بالکل کیا ہے ان کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے دیکھیے یہ چند باتیں تھیں مولانا سعد صاحب کی جو دارالعلوم نے کوٹ کری. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کو اگر میں کوڈ کروں گا تو بہت زیادہ ویڈیو طویل ہو جائے گی, لمبی ہو جائے گی, جواب لمبا ہو جائے گا, اور طوالت کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے, لب لباب یہ ہے کہ بہت سی باتیں وہ ہیں مولانا سعد صاحب کی جو قرآن کے, حدیث کے, شریعت کے بالکل خلاف ہیں, اہل سنت والجماعت کے نظریے سے بالکل مختلف ہیں. اس لیے دارالعلوم دیوبند نے ان کی گمراہی کا فتویٰ دیا ہے, اور وہ فتویٰ آج بھی موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا, جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا, جھوٹ بولتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا کل بھی فتویٰ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے, اور یقین نہ مانے تو آپ دارالعلوم دیوبند سے رجوع کر لیں, یا دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جا کر وہ فتویٰ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.